فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ بک ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ مائدہ۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے اہل کتاب، ہمارے رسول بیان احکام کے لیے رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت تک بند رہنے کے بعد تمہارے پاس آئے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا نہیں آیا۔ بس اب تمہارے پاس وہ بشارت دینے والا، تنبیہ کرنے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس صفحے پر جو حوالہ استعمال ہوئے صفحہ نمبر سورہ سجدہ آیت نمبر 18۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 503 پر۔ تشریحی کلمات۔ فترتن فطر فطور مانند پڑھنے کے معنوں میں، اور اس سے کسی سلسلے سے کے منقطع ہونے کے لیے بھی فترتن استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے جس کی آمد کی بشارت تورات و انجیل نے دی تھی، اور تحریف و تغیر کے باوجود آج کل کے نسخوں میں بھی مختلف مقامات پر اس بشارت کی گواہی مل جاتی ہے۔ چونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت تک منقطع ہونے کے بعد آ رہا ہے، اس دوران وسیع پیمانے پر تحریف وغیرہ واقع ہوا ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حقائق کو کھول کر بیان کرے گا جن میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک مدت گزرنے کے بعد ایک ناخواندہ قوم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حقائق کو بیان کرتا ہے جو صدیوں قبل حضرت عیسیٰ نے بیان کیے تھے۔ یہ خود اپنی جگہ رسول کی حقانیت پر ایک دلیل ہے۔ اتمام حجت کے مسئلے پر قبل از گفتگو ہو چکی ہے۔ احادیث کافی میں ابو ربی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ اس سال حج کیا، جس میں حشام بن عبد الملک نے حج کیا، اور اس کے ساتھ حضرت عمر کا غلام نافع بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے گرد لوگوں کا ازدحام ہے، تو نافع سے کہا یہ کون ہے جس پر لوگوں کا اس قدر ازدحام ہے؟ کہا یہ اہل کوفہ کے نبی محمد بن علی ہیں۔ نافع نے کہا میں اس سے ایسے مسائل پوچھوں گا جس کا جواب نبی یا نبی کے بیٹے یا نبی کے وصی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ صفحہ نمبر 504۔ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ شام نے کہا جاؤ اور اس سے سوال کرو، شاید تم اسے شرمندہ کر سکو۔ اس نے سوال کیا حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ فرمایا تمہاری رائے کے مطابق جواب دوں یا اپنی رائے کے مطابق؟ اس نے کہا دونوں کی رائے کے مطابق۔ فرمایا تمہارے نزدیک 600 سال اور میرے نزدیک 500 سال۔ اہم نکات۔ امت مسلمہ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا مقصود ہے۔ نمبر 1، اول یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبل از کی رسالت ایک مدت تک منقطع ہونے کے بعد آیا۔ نمبر 1 ہے اول یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا سلسلہ رسالت ایک مدت تک منقطع ہونے کے بعد آیا۔ نمبر 2، دوم یہ کہ 5 صدیاں قدیم تحریف شدہ حقائق کو بیان کرنا خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ نمبر 3، سوم یہ کہ اتمام حجت کے لیے آیا ہے۔ یہ اتمام حجت اہل کتاب کے لیے بھی ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہیں عنایت کی ہے۔ اس نے تم میں انبیاء پیدا کیے ہیں، تمہیں بادشاہ بنا دیا ہے، تمہیں وہ کچھ دیا جو اس نے عالمین میں کسی کو نہیں دیا۔ تفسیر آیات۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند نعمتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اذ جعل فیکم انبیاء، بنی اسرائیل میں انبیاء پیدا کیے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء اس قوم میں پیدا ہوئے۔ کسی اور قوم اور اس سے اس تعداد میں انبیاء پیدا نہیں ہوئے جس قدر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ملوک بادشاہوں کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں حضرت یوسف، صفحہ نمبر 505، بنی اسرائیل میں حضرت یوسف، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت طالوت اور دیگر بادشاہ حکمران رہے۔ اور اگر ملوک سے مراد مختاری لیا جائے تو بنی اسرائیل کی ایک لمبی مدت تک ظلم و ذلت سے آزاد ہو کر مختاری نصیب ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے وہ آتاکم، بنی اسرائیل کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا، مثلا دریا کا شق ہونا، من سلوا کا نازل ہونا، پتھر سے چشمے کا پھوٹنا وغیرہ۔ ایسی باتیں ہیں جو صرف بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص ہوئیں۔ بنی اسرائیل کے ان عظیم نعمتوں کا ذکر تمہید ہے اس واقعے کے ذکر کی جس میں ان تمام نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کے ساتھ مظلمانہ سلوک کیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی اور پیچھے نہ ہٹنا ورنہ خسارے میں رہو گے۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، وہاں تو ایک طاقتور قوم آباد ہے اور وہ جب تک اس زمین سے نکل نہ جائے ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ خوف خدا رکھنے والوں میں سے 2 اشخاص جنہیں اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا
کہنے لگے دروازے کی طرف سے ان پر حملہ کر دو، بس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو فتح یقیناً تمہاری ہوگی، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں موجود ہیں، صفحہ نمبر 506، ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، آپ اور آپ کا پروردگار جا کر جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار، میرے اختیار میں میری اپنی ذات اور میرے بھائی کے سوا کچھ نہیں ہے، لہٰذا تو ہم میں اور اس فاسق قوم میں جدائی ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا وہ ملک ان پر 40 سال تک حرام رہے گا، وہ زمین میں سرگرداں پھریں گے، لہٰذا آپ اس فاسق قوم کے بارے میں افسوس نہ کیجیے۔ تفسیری آیات نمبر 1 پوائنٹ ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، ارض مقدس سے مراد بیت المقدس ہی کی سرزمین ہے، ہو سکتی ہے جہاں مسجد اقصی واقع ہے، جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی سرزمین ہے۔ چنانچہ توریت میں بھی اس مضمون پر صراحت موجود ہے۔ تو اس سرزمین میں جس کی بابت خداوند نے تیرے باپ دادوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا کہ اسے میں تمہیں دوں گا، سکونت کرے۔ بائبل اور دیگر حوالوں سے اس واقعے کی تفسیر اس طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلنے کے بعد اپنی قوم کے ہمراہ دشت فاران یعنی جزیرہ نما سینا میں مقیم رہے، اور اپنی آبائی مقدس سرزمین فلسطین کو فتح کرنا حکم الہی تھا اور ان کی منزل۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پر فوج کشی سے پہلے اپنی قوم کے ہر قبیلے میں سے ایک سردار کا انتخاب کر کے فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے یا بقول توریت جاسوسی کے لیے بھیجا کہ اس زمین کو دیکھو کہ کیسی ہے اور وہاں بسنے والے لوگ کیسے ہیں، طاقتور ہیں یا کمزور، تھوڑے ہیں یا بہت، اور زمین جس میں وہ رہتے ہیں کیسی ہے، اچھی ہے یا بری، وہ شہر جن میں وہ بستے ہیں کیسے ہیں، خیموں میں یا قلعوں میں، اور زمین کیسی ہے، زرخیز یا بنجر، اس میں درخت ہیں یا نہیں ہیں۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں، استثنا 30 صفحہ نمبر 20 ہے، اور گنتی تیجل 13 صفحہ نمبر 20، صفحہ نمبر 507 507۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ان کی تعداد 12 تھی، ان میں سے 10 نے آ کر یہ مبالغہ آمیز رپورٹ دی کہ فلسطین کے عمالقہ نہایت ہی طاقتور ہیں۔ عمالقہ اسرائیل یہ پرانے حریف اور جنگجو قوم تھے، ان کے ساتھ اسرائیلی قوم کی خونریز جنگوں کی داستانوں سے ان کی تاریخ پر ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم میں زور نہیں کہ ہم ان لوگوں پر چڑھیں، کیونکہ وہ ہم لوگوں سے زیادہ زور آور ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں یہ زمین جس کی جاسوسی میں ہم گئے تھے ایک زمین ہے جو اپنے بسنے والوں کو نگلتی ہے، اور سب لوگ جنہیں ہم نے دیکھا بڑے قد آور ہیں، اور ہم نے وہاں جباروں کے ہاں بن عناق کو عین نون الف قاف عناق کو جو جباروں کی نسل سے ہیں دیکھا، اور ہم اپنی نظروں میں ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے ٹڈے۔ یہ سن کر پوری جماعت نے گریہ ازاری شروع کر دی اور کہا اے کاش ہم مصر میں ہی مر جاتے یا اسی بیاباں میں فنا ہو جاتے، خداوند کس لیے ہم کو اس زمین میں لایا کہ تلوار سے گر جائیں، کیوں نہ ہم اپنے میں سے ایک کو بادشاہ بنائیں اور اس کی سربراہی میں مصر کو واپس چلیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے قال رجلانی، یہ باتیں سن کر یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ نے اظہار بیزاری کی اور کہا وہ زمین جس پر ہمارا گزر ہوا نہایت خوب زمین ہے، اگر خدا ہم سے راضی ہے تو ہم کو اس زمین پر لے جائے گا، تم خدا سے بغاوت نہ کرو اور نہ تم اس زمین کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا، یہ باتیں سن کر اسرائیل کے سب لوگوں نے یہ جواب دیا ان لوگوں کو سنگسار کر دو، ہم اس سرزمین میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ خود اپنے رب کے ساتھ جائیں اور ان لوگوں سے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مالک، میرا تو اب صرف اپنی جان اور اپنے بھائی پر حکم چلتا ہے، یعنی میری قوم میری اطاعت نہیں کر رہی، نافرمان قوم ہے۔
نمبر 6 پوائنٹ ہے ففروق بیننا و بین القوم الفاسقین. اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فاسق اور گستاخ قوم سے جدائی طلب کر رہے ہیں. یہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ فرما کہ اس قوم کا فسق نمایاں ہو جائے. چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا ان کو 40 سال سرگردانی کی سزا دی گئی. پوائنٹ نمبر 7 ہے قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ. اس نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں جسارت کی یہ سزا ملی کہ یہ قوم 40 سال دشت فارا میں سرگردان رہے گی. اور فلسطین کی سرزمین کو فتح کرنے سے پہلے اس صفحے پر جو ہوائی جہاز استعمال ہوئے ہیں وہ ہے گنتی جلد 13 صفحہ نمبر 23، گنتی جلد 12 صفحہ نمبر 33، صفحہ نمبر 508. اس فلسطین کی سرزمین کو فتح کرنے سے پہلے اس وقت کے تمام نافرمان لوگ مر جائیں گے سوائے یوشع اور کالب کے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. پورے 40 سال اس دشت میں بے سر و سامان پھرتے رہے اور شرک اور اردن الف ریت دال نون اردن فتح ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضرت یوشع کے عہد خلافت میں بنی اسرائیل فلسطین کو فتح کرنے پر قادر ہوئے. اہم نکات: تمام اقوام و امم کے ساتھ سنت الہیہ اور کائناتی قانون کا بیان مقصود ہے کہ قوموں کا زوال اور ترقی عزت اور فضیلت اور ذلت و خواری ان کی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہے، اور اس کی ایک واضح ترین مثال اور عبرتناک ترین درس بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطلعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. اور آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا حقیقی قصہ سنائیں. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی یا دوسرے کی قبول نہ ہوئی. تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. پہلے نے کہا اللہ تو صرف تقوی رکھنے والوں سے قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں. میں تو عالمین کے پروردگار سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اپنے گناہ میں تم ہی پکڑے جاؤ اور دوزخی بن کر رہ جاؤ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. چنانچہ اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کی ترغیب دی اور اسے قتل کر ہی دیا، بس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کہنے لگا افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے کے برابر بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. پس اس کے بعد اسے بڑی ندامت ہوئی. صفحہ نمبر 509. تشریح کلمات. قربان قاف را با، ہر وہ چیز جسے اللہ کی قرب جوئی کی جائے اور عرف میں قربان ذبیح کو کہتے ہیں، اور بادشاہ کے ہم نشین کو قربان الملک کہتے ہیں. غراب غین را با کوا،
اصل میں یہ لفظ غریب سے ماخوذ ہے. کہتے ہیں کہ کوے کو غراب اس لیے کہا گیا کہ وہ بہت دور تک چلا جاتا ہے. سوء شرمگا کے کنایے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ویل برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور حسرت کے موقع پر. یا بحث اصل میں زمین میں کسی چیز کو تلاش کرنے کے معنوں میں ہے. بعد میں ہر قسم کی تلاش اور جستجو کو بحث کہا جاتا ہے. تفصیل آیات. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ. انسان کی موجودہ نسل میں واقع ہونے والے پہلے خونین واقع اور اس کرۂ ارض پر بہنے والے پہلے ناحق خون اور اولاد آدم میں وقوع پذیر ہونے والے پہلے مارکہ حق و باطل کی داستان ہے. اس داستان میں شر و خیر، ظلم و عدل، قساوت و رحم، تجاوز و صبر و اطاعت و نافرمانی اور سعادت اور شقاوت کا ایک نمونہ ہے. اس داستان میں حابیل حق کا کردار ادا کرتے ہیں اور قابیل باطل کا. نمبر 1 پوائنٹ ہے قبول اعمال کے لیے تقوی کی بنیاد. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تو صرف تقوی رکھنے والوں کے اعمال قبول فرماتا ہے. قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ وہ قربانی کیا چیز ہے، کیونکہ اس قصے سے جو درس ملتا ہے اس میں قربانی کی نوعیت اہم نہیں ہے. نمبر 2 پوائنٹ البتہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کو کس طرح علم ہوا کہ قربانی قبول ہوئی. صفحہ نمبر 510 510. کس طرح علم ہوا کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں، اس بات کا ذکر قرآن نے دوسری جگہ کیا ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین. اس کا ترجمہ ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے ہم اس پر ایمان نہ لائیں. کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بھی رسول روشن دلیل کے ساتھ تمہارے پاس آئے جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ بھی لائے، اور اگر تم سچے ہو تو تم لوگوں نے انہیں کیوں قتل کیا. یعنی اس زمانے میں معدی نبوت کے لیے ضروری تھا کہ جو قربانی مذبح میں پیش کرے اسے آسمان سے آنے والی آگ جلا دے. نمبر 3 پوائنٹ ہے لا اقتلنک. میں تجھے قتل کروں گا. یہ شخص کی بات ہے جس کی قربانی قبول نہ ہوئی، اور سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قتل کا محرک حسد تھا، چونکہ حسد میں غالباً بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہاں جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس کا کوئی گناہ نہ تھا. گناہ کا مرتکب تو وہ شخص تھا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس کے باوجود وہ بے گناہ کو صرف حسد کی بنیاد پر قتل کرنا چاہتا ہے. نمبر 4 پوائنٹ ہے لئن بسطت الیہ یدک. جس کی قربانی قبول ہوئی تھی وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یعنی مجھے سعادت کی موت قبول ہے اور شقاوت کی زندگی قبول نہیں کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر کے زندہ رہوں. نمبر 5 پوائنٹ ہے خوف خدا اس راہ میں حائل ہے کہ اپنے بھائی کے خون میں ہاتھ ڈالے. انی اخاف اللہ رب العالمین. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے قتل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے قتل میں مدد دی. چنانچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے قتل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، اپنا دفاع نہیں کروں گا. انہوں نے تو یہ کہا کہ تیرے اس ارادے قتل کے بدلے میں بھی تیرے قتل کا ارادہ نہیں کروں گا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ تو میرے قتل کی تدبیریں سوچ رہا ہے میں تیرے قتل میں پہل نہیں کروں گا. نمبر 6 پوائنٹ ہے انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک. میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اپنے گناہ میں تو ہی محفوظ ہو اور تیرے قتل کا ارادہ کر کے میں بھی گناہ کا ارتکاب کروں اور تیرے قتل کا ارادہ کر کے میں بھی گناہ کا ارتکاب کروں. سوالیہ نشان ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے گناہ کے ساتھ میرے گناہ کا بوجھ بھی تیرے ہی کندھوں پر ہو کہ میرے قتل کے بعد میرا بوجھ بھی تجھے برداشت کرنا پڑے گا. یا شاید مطلب یہ ہو کہ ایک دوسرے کے قتل سے دونوں گناہگار ہونے کے بجائے تو ہی دونوں کی جگہ گناہ کا بوجھ اٹھائے.
یا قیامت کے دن اس صفحے پر جو حوالہ استعمال ہوئے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 183 صفحہ نمبر 511 اٹھائے. یا قیامت کے دن ظالم کے حسنات مظلوم کو دیے جائیں گے اور اگر ظالم کے حسنات نہ ہوں تو اس کو مظلوم کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. نمبر 7 پوائنٹ ہے فتوعت لہ نفس بالآخر، اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کی ٹھان لی اور حسد و شقاوت نے بالآخر اس جرم کے ارتکاب پر آمادہ کر دیا اور بھائی کو قتل کر ہی دیا، گویا کہ ایک موضوع کے بعد ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا جو آنے والے تمام جرائم کے لیے بنیاد بنا. نمبر 8 ہے فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی انسان کس قدر سادہ تھا کہ اسے مردے کو زمین میں چھپانے کا شعور بھی نہ تھا. انسان عالم طفولیت میں تھا اور طبیعت کے اسرار و نمو سے کلی طور پر ناواقف تھا. بعد کے تجربات سے انسان نے طبیعت کو تدریجاً مسخر کر دیا اور اس وقت انسان ایٹم کی تسخیر کے مرحلے میں داخل ہے اور تسخیر طبیعت کا یہ سلسلہ جاری ہے. نمبر 9 پوائنٹ ہے قاتل نے دیکھا کہ وہ ایک غراب کے برابر بھی سمجھ نہیں رکھتا تو اس بات پر ندامت ہوئی. قتل پر نہیں، یہ یا ممکن ہے کہ اپنی جہالت اور ناتوانی دیکھنے کے بعد قتل پر بھی ندامت ہوئی ہو. نمبر 10 پوائنٹ ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان ایک ارتقا پذیر موجود ہے کہ اس زمانے کا انسان ایک چیز کو زمین کے اندر چھپانے تک کی بات کو سمجھنے پر قادر نہ تھا اور آج کا انسان معجز نما کارنامے انجام دیتا ہے، جبکہ کوا آج بھی وہی سوچ رکھتا ہے جو اس زمانے میں رکھتا تھا. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت کے کوے میں وہ ساری صلاحیتیں موجود تھیں جو آج کے کوے میں ہیں، کیونکہ یہ ارتقا کے لیے نہیں بلکہ کسی اور موجودات کے لیے مسخر ہے. نمبر 11 پوائنٹ ہے کہتے ہیں پرندوں میں سے کوے کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے شکار اور اپنے جمع کردہ دانوں کو زمین میں دفن کرتا ہے. نمبر 12 ہے توریت میں بھی اس داستان کا ذکر ملتا ہے لیکن اس میں حابیل کی تدفین کا کوئی ذکر نہیں ملتا. البتہ شارحین نے لکھا ہے کہ آدم و حوا نے ایک پرندے کو دیکھ کر حابیل کو دفن کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی روایات میں ان فرزندان آدم کے نام حابیل اور قابیل آئے ہیں جبکہ توریت میں ان کے نام حابیل و قاین آئے ہیں. ناموں میں ایسا اختلاف ایک معمول ہے، تاہم بعض اسلامی روایت میں بھی قابیل، قابل، قابن اور قبن کا ذکر بھی ملتا ہے. اہم نکات ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو نسل اسماعیل میں جاری فرمایا اور نسل یہود کو اس بار نبوت کے اٹھانے صفحہ نمبر 512 اٹھانے کے لیے نااہل قرار دیا. یہودیوں نے از روئے حسد اس کا انتقام لینا شروع کیا اور مسلمانوں کے خلاف ان کے ناپاک عزائم کی آگ کبھی بھی فرو نہیں ہوئی، بالکل قابیل کی طرح جو اپنے بھائی کی قربانی کی قبولیت پر حسد کرتا رہا اور بالآخر اسے قتل کر دیا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم مقرر کر دیا کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا جبکہ یہ قتل خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں نہ ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی. اور بتحقیق ہمارے رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہی رہے ہیں. تفسیر آیات من اجلی ذالکا، اسی وجہ سے یعنی اولاد آدم کی طرف سے ہونے والی کشت و خون کی وجہ سے، ان میں موجود جذبہ حسد و انتقام کی وجہ سے بنی اسرائیل پر یہ حکم
नाफिज कर दिया गया। नंबर 1 पॉइंट है, एक इंसान का नाहक कत्ल गोया तमाम इंसानों का कत्ल है। इसके अंदर अलिफ पॉइंट है, अगर सब इस कातिल की तरह कत्ल करते और इसकी कायम करदा मिसाल पर चलते तो किसी की जान महफूज ना रहती। कत्ल ख्वाह एक फर्द के जरिए वकूअ पजीर हो, एक इनफरादी वाक़या नहीं रहता, बल्कि इसके असरात अमूमी होते हैं। इस पर मुरतब होने वाले नताइज की लपेट में तमाम इंसान आ जाते हैं। मसलन शराब नोशी से पाक माशरे में एक शख्स शराब पीने का अमल शुरू करता है तो इसके असरात पूरे माशरे पर पड़ते हैं और देखा देखी शराब पीने का रिवाज आम हो सकता है। बे, ये इंसानी वहदत व मसावात का एक आला नमूना है और इंसानी हकूक का एक अजीम आर्टिकल है। ये फर्द की हक तलफी तमाम इंसानों की हक तलफी है। इंसानी इक़दार की पामाली ख्वाह एक फर्द के जरिए ही क्यों न हो, इन इक़दार की पामाली है जो तमाम इंसानों में हैं। चुनांचे एक सहाफ़ी और एक वकील के हकूक की पामाली को सहाफ़त व वकालत की बरादरी में सब के हकूक की पामाली शुमार करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, एक इंसान की जान बचाना गोया तमाम इंसानों की जान बचाने के बराबर है। इसमें 2 बातें मौजूद हैं। सफ़ा नंबर 513 इसमें 2 बातें मौजूद हैं जो पहले जुमले में भी हैं। अलिफ ये कि इंसानी अमल है, ये एक इंसानी अमल है, एक किरदार है, एक नमूना है जिसे मशअले राह बनाया जा सकता है। इस तरह इसे तमाम इंसानों की निजात व हयात वाबस्ता हो जाती है। बे, वहदत इस्लामी के तहत एक फर्द के जरिए इंसानी इक़दार की पासदारी तमाम इंसानों में मौजूद इक़दार की पासदारी। काबिल तवज्जो बात यह है कि कुरान मजीद इन इंसानी हकूक़ पर मुश्तमिल कानून का बनी इसराइल पर नफाज का ऐलान कर रहा है, लेकिन बाइबल में ये इंसान साज कानून मौजूद नहीं। अलबत्ता कुरानी ऐलान की शहादत तलमूद में मौजूद है। ते लाम मीम वाव दाल तलमूद में मौजूद है। बनी इसराइल की एक जान को जिसने हिलाक किया, इसने तमाम दुनिया को हिलाक किया। जिसने बनी इसराइल की एक जान को महफूज रखा, किताब अल्लाह के नज़दीक गोया इसने सारी दुनिया की हिफाजत की। अहम नुकात है, मुसलमानों को ये बताना मकसूद है कि अल्लाह का कानून तमाम अदियान में इंसानी इक़दार का मुहाफ़िज है। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ जो लोग अल्लाह और इसके रसूल से लड़ाई करते हैं और वो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इनकी सज़ा बस ये है कि वो कत्ल किए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं, इनके हाथ पांव मुख्तलिफ सिमतों से काट दिए जाएं या मुल्क बदर किए जाएं। ये तो दुनिया में इनकी रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए अज़ाब अजीम है, सिवाय उन लोगों के जो तुम्हारे काबू में आने से पहले तौबा कर लें। सफ़ा नंबर 514। और ये बात ज़हनों में रहे कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। शान नज़ूल काफ़ी में रिवायत है कि बनी ज़ब्बा के कुछ लोग बीमारी की हालत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, हमारे यहाँ क़याम करो, सेहतयाब होने पर मैं तुम्हें एक दस्ते के हमरा भेजूंगा। इन लोगों ने कहा कि हमें मदीने से बाहर किसी जगह रखें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ज़कात के ऊँटों के साथ रवाना किया कि वो इनका दूध पिएं। चुनांचे वो शिफायाब हुए तो उन लोगों ने इन 3 अफराद को कत्ल कर दिया जो ऊँटों पर मामूर थे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रवाना किया और यमन की सरजमीन के नज़दीक से इनको असीर करके लाया गया। इस वाक़े के बारे में ये आयत नाजिल हुई।
तफसील आयत नंबर 1, खुदा और रसूल से लड़ाई और फसाद फिल अर्ज का मतलब है इसके वज़ा करदा निज़ाम और कानून की पामाली है, जबकि रिबा के बारे में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ए ईमान वालों, अल्लाह का खौफ करो और जो सूद लोगों के जिम्मे बाकी है इसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ। यानी इस कानून की खिलाफ वर्जी अल्लाह और रसूल के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ होने की वजह से अल्लाह और इसके रसूल भी इसके खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। फिर अर्जी फसाद से मुराद अमन आमा में खलल पैदा करना और असलह की बरमला नुमाइश करते फिरना है, जिससे हर शख्स की जान खतरे में पड़ जाए और कत्ल गारत, रहजनी और डकैती इसमें शामिल है। नंबर 2 पॉइंट है ऐसे लोगों के लिए जो मुतअद्दिद सजाएं आयत में मज़कूर हैं, इनकी तफसील फ़िक़ही किताबों में मज़कूर है, अहदीस में भी इनका तफसीली जिक्र मौजूद है। नंबर 3 पॉइंट है हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों से काटने से मुराद ये है कि मसलन दाएं तरफ का पाँव और बाएं तरफ का हाथ काट दिए जाएं, यानी एक जानिब का हाथ और 2 हाथ तो दूसरी जानिब का पाँव। इस सफ़े पर जो हवायात इस्तेमाल हुए हैं अल-काफ़ी जिल्द 7 सफ़ा नंबर 246, सूरह बकरा आयत नंबर 278 से 279 तक, सफ़ा नंबर 515 पॉइंट नंबर 4, मुल्क बदरी से मुराद जिस शहर में वो रहता है इसे दूसरे शहर की तरफ शहर बदरी है। नंबर 5, ये सजाएं इस वक्त माफ हो सकती हैं जब मुजरिम गिरफ्तार होने और गवाह बयान देने से पहले तौबा कर लें। गिरफ्तारी अमल में आने और गवाही देने के बाद हद साकित नहीं हो सकती। हदीस में है, काफ़ी में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मरवी है कि आपसे इस आयत के बारे में पूछा गया तो फरमाया, अगर वो अल्लाह और रसूल से लड़ाई करता और ज़मीन में फसाद फैलाता है और कत्ल का इर्तिकाब करता है तो इसे कत्ल किया जाएगा। अगर कत्ल के साथ डकैती भी करता है तो इसे कत्ल किया जाएगा और सूली भी चढ़ाया जाएगा। अगर डकैती करे और कत्ल ना करे तो इसके हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों में से काटे जाएंगे, और अगर वो तलवार उठा कर फिरता है और कत्ल डकैती नहीं करता तो इसे मुल्क बदर किया जाएगा। आखिर इसका हवाला है अल-काफ़ी जिल्द 7 सफ़ा नंबर 246।